درست لگتے ہیں بادی النظر میں. علی امین گنڈا پور نے جس طرح انتخابی مہم چلائی اور پھر جو زبان استعمال کی اس پر تو اعتراض بنتا ہے. وہ کہتے رہے کہ 1 ووٹ کی لیڈ کے بدلے 1 کروڑ روپے کے فنڈز ملیں گے. وہ مختلف پروجیکٹس کا اعلانات بھی کرتے رہے ہیں. کیا یہ انتخابی قوانین کی خلاف ورزی اور پری پول ریگنگ نہیں کہلائے گی؟ دیکھیں جی، میں اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن پہلے میری ایک عرض سن لیں. جی جی، 2-3 باتیں ہوئی ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں جواب. جی پلیز. مندوخیل صاحب نے کہا کہ جی پرائم منسٹر عمران خان نے کیمپین کے دوران یہ کہا ہے کہ جی کشمیر کے جو ووٹرز ہیں یا کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو فیصلہ کرنے کی دی جائے گی وہ چوائس، اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ دیتا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر حق رائے دہی ان کو دیا جائے. انہوں نے پوچھا نا یہ کون، ان کا کیا حق ہے یا یہ کس قاعدے قانون کے نیچے یہ بات کر رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ مندوخیل صاحب بھی وکیل ہیں، میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ہمارا آئین جو ہے، دستور جو ہے ملک کا، اس کا آرٹیکل 257 ہے 1973 کے آئین کا، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کشمیر کے عوام اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عمل درآمد کا بات ہے، اگر وہ ہو جائے تو اس کے بعد پاکستان کا اور کشمیر کا کیا تعلق ہوگا اس کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے. یہی 257 آرٹیکل جو ہمارے آئین کا ہے، اس ہی کا مفہوم عمران خان صاحب نے اپنے الیکشن میں کیمپین میں جو ہے اس کی بات کی. اور یہ صرف اس موجودہ آئین کے آرٹیکل 257 تک یہ محدود نہیں ہے. 1962 کا آئین تھا، اس کا آرٹیکل 221 یہی کہتا تھا. 1956 کا آئین تھا، اس کا آرٹیکل 203 یہی کہتا تھا. تو اس لیے یہ بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات عمران خان صاحب نے اور ہماری کیمپین میں جو ہے کشمیریوں کے حق رائے دہی کے حوالے سے نہ متصادم ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے، نہ متصادم ہے ہمارے موجودہ آئین سے یا ایون ماضی کے آئین جو اب منسوخ ہو چکے ہیں اس سے. دوسرا میں ایک مجموعی بات کہنا چاہ رہا تھا. ان کی باتیں ساری سن لیں، کیمپین کی حد تک کی بات کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج کے الیکشن اور اس کے نتائج جو ابھی تک آئے ہیں. بائی دا وے ابھی وقفے میں مجھے کسی ساتھی نے فون کر کے بتایا ہے کہ جو غیر حتمی نتائج ہیں اس میں ابھی تک جو نشر ہو چکے ہیں وہ 26 نشستوں کے ہو چکے ہیں، اور اس وقت 19 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جیتی ہیں. چلیں تو رزلٹ جب مجموعی آئے گا تو پھر یہ جو دونوں چلیں ٹھیک ہے، دونوں یہ جو اپوزیشن کے ممبران، جو قومی اسمبلی کے اپوزیشن کے ممبران ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، وہ بالکل اسی بات کا وہ اظہار ہے کہ جی جب یہ جیتتے ہیں الیکشن تو وہ ٹھیک ہے، جی وہ الیکشن ٹھیک ہے. جب یہ نہیں جیتتے کوئی دوسرے جیتتے ہیں تو دھاندلی کا الزام ہے. جی اسی لیے تو عمران خان صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پروسیس اس طرح کا آئے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کوئی بھی لیٹ ہونا یا نہ ہونا، یہ اصولاً الیکشن کے نتائج میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں جینوئنلی ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. آٹومیٹک ووٹنگ، وہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یہ دیکھیں ایک جو ہوتا ہے نا افادیت، اور اس کی جو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، کیونکہ 5 بجے پولنگ ختم ہوتی ہے، 5:30 بجے نتیجہ آتا ہے، کیونکہ وہ سارا اپنا آٹومیٹڈ ہوتا ہے. سو یہ بھی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ محاورہ بھی ہے، ہم کھائیں تو میٹھا میٹھا اور وہ تو تھو یا ایسا کچھ جو ہے وہ کیمپین کے دوران، کیمپین کے ہم وہ جو بھی ہے اس کے بہت سے ویریئنٹس ہیں. کیمپین کے دوران گنڈا پور صاحب نے یا کسی اور دیکھیں، ایک تو اگر کہتے ہیں جی غلیظ زبان استعمال ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ کچڑ اچھالا گیا ہے، یہ کائنڈلی ہم کسی ایک کیمپین کرنے والے کو یا کسی پارٹی کے سرکردہ جو ہے لیڈر اس تک محدود نہیں رکھ سکتے. جو باقی سب نے طریقہ کار اپنایا ہے، جس طرح کی تقریریں باقی سب نے کی ہیں، لیکن نہ مریم نواز صاحبہ کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے اور نہ بلاول بھٹو کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے. سو دیکھیں نا، کوئی یہ شکایت کی بات نہیں ہے، کیونکہ سارے یہ ہاکی کے رول چل رہے تھے تو کرکٹ کے رولز نہ ایکسپیکٹ کریں. جہاں ہاکی میں ضرب بھی لگتی ہے، گیند بھی لگتا ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے، کرکٹ میں ذرا وہ جینٹل مین والی گیم ہے. یہ وہ والا جہاں رولز تھے جس گیم کے وہی تھے.